ایک ظالم شخص نے نوجوان خوبصورت بیوہ عورت کو اپنے گھر پر بلا کر اس کے ساتھ گندا کام کیوں کیا؟ آخر اس بیوہ عورت کی کیا مجبوری تھی؟ ایک بیوہ عورت کے شوہر کا 2 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا جو اکثر بیمار رہتا تھا۔ جب وہ بچے کو کھانا کھلا رہی تھی تو اچانک بجلی کے بل والا آیا اور اس عورت کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہنے لگا، اس بار اگر بل نہیں بھرانا تو تار کاٹ دیا جائے گا۔ بجلی کے بل کو دیکھ کر وہ بیوہ عورت بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی، کیونکہ اس بار بل 20,000 روپے کا آیا تھا۔ جب وہ عورت راشن کی دکان پر راشن لینے کے لیے گئی تو دکان والے نے کہا، بی بی جی، آپ کے 10,000 روپے ادھار ہو چکے ہیں۔ اب اگر آپ نے 10,000 روپے جمع نہیں کرائے تو میں آپ کو راشن دینے والا نہیں ہوں۔ یہ باتیں دکان کے قریب کھڑا ہوا ایک ہوس سے بھرا ہوا انسان سن رہا تھا۔ وہ اس کو ہوس بھری نظروں سے دیکھ کر سوچنے لگا، یہ ایک بیوہ عورت ہے اور مجبور بھی۔ اگر یہ عورت مجھے مل جائے تو میری راتیں رنگین ہو جائیں گی۔ اس عورت کو پتا چل گیا کہ وہ شخص اس کو ہوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جلدی سے اپنا سامان لے کر وہاں سے اپنے گھر کی طرف چل پڑتی ہے۔ ایک دن اس بیوہ عورت کا بچہ بہت ہی زیادہ بیمار ہوا۔ اس کے پاس دوائیوں کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ وہ مدد کی خاطر اپنے ایک پڑوسی کے گھر پر جاتی ہے اور کہتی ہے، بھائی صاحب، میرا بیٹا بیمار ہے، آپ میری مدد کر دیں، مجھے دوائیوں کے لیے پیسے چاہیے۔ اگر میں دوا نہیں لاتی ہوں تو میرا بیٹا مر جائے گا۔ اس کے پڑوسی نے کہا، کیا تیرے خرچے کا ہم نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے؟ جب دیکھو بار بار منہ اٹھا کر یہاں چلی آتی ہے، چل دفع ہو جا یہاں سے۔ وہ عورت وہاں سے مایوس ہو کر اپنے دوسرے ہمسائے کے گھر مدد کے لیے جاتی ہے۔ اس کا وہ ہمسایہ بھی ایک ظالم شخص تھا۔ وہ عورت کو اپنے گھر سے بھگا دیتا ہے۔ وہ عورت مایوس ہو کر واپس اپنے گھر کی طرف چلی جا رہی تھی، تبھی اچانک اسے دکان کے پاس وہ کھڑا ہوا شخص یاد آ جاتا ہے۔ وہ عورت فوراً اس کے گھر پر جا کر دروازے پر دستک دیتی ہے۔ اس شخص نے جیسے ہی دروازہ کھولا، عورت اس سے کہتی ہے، صاحب، آپ میری مدد کر دیں، میرا بچہ بہت بیمار ہے، میرے کسی بھی پڑوسی نے میری مدد نہیں کی، آپ کے پاس بڑی امیدیں لے کر آئی ہوں۔ اس ظالم شخص نے ہنستے ہوئے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور عورت سے کہنے لگا، اگر تم میرے ساتھ ایک رات گزارو گی تو یہ سارے پیسے میں تمہیں دے دوں گا، اور تم پر جتنا بھی جس کسی کا بھی قرض باقی ہے وہ سب بھی میں چکا دوں گا، بس تمہیں میری خواہش کو پورا کرنا ہوگا۔ وہ عورت اس کو بنا کچھ کہے وہاں سے اپنے گھر کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ جب اس نے اپنے گھر واپس آ کر دیکھا، اس کا بیٹا تکلیف کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر وہ عورت مانو پاگل سی ہو جاتی ہے اور سوچنے لگتی ہے، مجھے اس شخص کی بات کو آخرکار مان لینا چاہیے، کیونکہ میری کسی اور نے مدد کی ہی نہیں۔ مجھے اپنے بچے کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ وہ عورت بھاگتے ہوئے دوبارہ اس آدمی کے گھر پر آتی ہے اور اس سے کہتی ہے، آپ میرے ساتھ جو مرضی چاہے کر لیں، بس مجھے آپ پیسے دے دیں، کیونکہ مجھے اپنے بچے کو دوا دلانی ہے اور مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ وہ ظالم شخص اس بیوہ عورت کو اپنے ساتھ لے کر اپنے کمرے میں جاتا ہے، اس کو ہوس بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے، تم اپنے کپڑے اتار دو۔ وہ جیسے ہی اس کے قریب آ کر اسے ہاتھ لگانا چاہتا ہے، وہ عورت اچانک کہتی ہے، صاحب، آپ ایسا نہ کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں، آپ کی جو بھی خواہشات ہیں وہ پوری ہو جائیں گی اور ہمیں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، مجھے سہارا بھی مل جائے گا، کیونکہ بنا شوہر کے اس ظالم دنیا میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ اس شخص نے نکاح کے لیے فوراً ہاں کہہ دیا اور بیوہ عورت کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد اس نے اس عورت اور اس کے بیٹے کی ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ دکان کا بل، بجلی کا بل، سب کچھ اس نے ادا کر دیا۔ اب وہ شخص اس بیوہ عورت کو اور اس کے بچے کو اچھے سے اپنے پاس رکھنے لگا اور اس عورت کو سہارا مل گیا۔ دوستوں، ایک بات کڑوی ہے پر سچ ہے کہ صرف اور صرف آپ کا شوہر ہی ہوتا ہے جو کہ آپ کی ہر تکلیف میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے
उससे जाकर पूछो कि शौहर की अहमियत क्या है, बिना शौहर के जिंदगी कैसी होती है। इसलिए औरतों को चाहिए कि वो अपने शौहरों की कद्र करें। उस नेक सिफत बेवा औरत ने उस शख्स के साथ निकाह करके सही किया या गलत, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें।